اب یہ فرماتے ہیں کہ فصل فی الحقیقت والمجاز، حقیقت و مجاز کے بیان میں اس فصل کا انعقاد ہے۔ لغوی معنی تو شاید میں نے ان دونوں کے آپ کو بتا دیے تھے۔ حقیقت جو ہے یہ فعیلتن کا وزن ہے، کبھی فاعل کے معنی میں مبنی للفاعل آتا ہے، کبھی مبنی للمفعول آتا ہے، اور اصل میں اس کا مادہ ہے حقا یحق، حقا یحق حقیقتاً۔ تو یہ مصدر ہے اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے، اور تو مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور فعیلتن بمعنی فاعل یا بمعنی مفعول بھی آتا ہے، یعنی شبہ فعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ قتیل کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں فریدتن، تو یہ جو لفظ حقیقتن یہ حقا یحق سے، حقا بمعنی ثبتا، یحق بمعنی یثبت، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حقیقت جو ہے یہ اگر بمعنی شبہ فعل ہو جائے، فعیلتن کے وزن پر ہو جائے، شبہ فعل ہو جائے، تو پھر اس کا استعمال دو طریقے سے آتا ہے، مبنی للفاعل اور مبنی للمفعول۔ تو مبنی للفاعل اگر ہو جائے تو بمعنی ثابتن کے ہو جائے گا، ثابتن، اور اگر بمعنی مفعول ہو جائے تو بمعنی مثبت ہو جائے گا، مثبت۔ دونوں طریقوں سے اس کا استعمال آتا ہے۔ عربی لغت میں حقیقت بمعنی ثابتن بھی آتا ہے، حقیقت بمعنی مثبتن بھی آتا ہے۔ جیسے آپ کے قرآن عظیم نے اس کو استعمال کیا، اسی مادے کو استعمال کیا، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک حاقہ بمعنی ثابتۃ، قیامت کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحاقۃ، وہ ثابت چیز۔ تو قیامت کے دن کو، قیامت کو ثابت کہا، حاقہ، اس لیے کہ یقیناً اس کا وقوع ہونا ہے۔ تو جو چیز یقینی طور پر واقع ہونی ہو، اس سے تعبیر ماضی کے ساتھ بھی صحیح ہوتی ہے، یہ تو شبہ فعل ہے، یہ تو اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کو ثابت کہہ دیا۔ یہاں جو یہ حقیقت کا لفظ استعمال ہے، یہ بمعنی ثابتن کے ہے، مبنی للفاعل ہے، کیونکہ یہ لفظ جب اپنے موضوع لہو میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہتے ہیں نا۔ واضح نے جس لفظ کو کسی معنی کے لیے خاص کر دیا، متعین کر دیا، اس کو وضع کر دیا اس کے لیے، اور اسی میں اس لفظ کا استعمال ہو، تو یہ حقیقت ہے، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ تو گویا لفظ اپنے محل میں ثابت ہے نا، اصلی جو اس کا محل ہے، جس کے لیے واضح نے اس کو وضع کیا، استعمال کیا، وہ سب اپنے محل میں استعمال ہوا ہے، لہذا لفظ اپنے محل میں
ثابت ہے، اس لیے اس کو حقیقت کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، یعنی اپنے اصلی محل میں اس کا استعمال ہوا ہے، جس کے لیے واضح نے اس کو متعین کیا تھا، جس محل کے لیے، جس مقام کے لیے استعمال کے لیے وضع کیا تھا، اسی میں استعمال ہوا، تو گویا کہ یہ ثابت فی محلی ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شبہ فعل میں آپ نے ثابت کے لیے مجرد سے لائے اور دوسرے کو مزید کیے مثبت۔ خیر وہ تو تعبیر کے لیے ہے نا، تعبیر کے لیے، کیونکہ بعض صیغے بعض ابواب کے فصیح استعمال میں استعمال نہیں ہوتے، جیسے ثابت ان کا لفظ تو آپ ثبت یثبت سے استعمال کرتے ہیں، لیکن مثبوت ان کو آپ نے نہیں سنا کبھی ہوگا، تو میں مثبوت ان میں نے اس لیے نہیں بولا کہ فصیح لغت میں بعض ابواب کے بعض صیغے استعمال نہیں ہوتے، بعض ہوتے ہیں، اس لیے میں نے مثبت کا لفظ بولا کہ مثبت کا استعمال فصیح لغات میں ہوتا ہے، مثبوت کا ثبت یثبت سے مثبوت کا استعمال جو ہے یہ فصیح نہیں ہے۔ اچھا سمجھ گئے وہ بات؟ تو ہاں ثبت یثبت ثبت الشیء فی لازمی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بہرحال اس کو حقیقت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے محل میں لفظ ثابت ہے۔ مجاز کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ہاں مجاز، ہاں جاز یجوز سے ہے، ہاں جاز فلان بحرن، فلاں بندے نے بحر کو عبور کر دیا، سمندر کے پار چلا گیا، تو وہ اپنے محل سے اس نے تجاوز کیا ہے، وہ چلا گیا ہے دوسری جگہ میں۔ یا جاز الشیء عن محلہ، چیز جو ہے اس نے اپنے محل سے ہٹ گیا، تو یہ جاز یجوز سے یہ مصدر میمی ہے، مجاز، مجازن، اور اصل میں جاز یجوز ہوئے تو مجوزن تھا، اصل میں مجوزن، وہ متحرک ما قبل مفتوح مجاز بن گیا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بہرحال مجاز کو مجاز اس لیے کہتے ہیں کہ جب لفظ، یہاں اصول کی اصطلاح میں جب لفظ کا استعمال اپنے موضوع لہو میں نہ ہو، غیر موضوع لہو میں ہو، تو اس وقت اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز، کہ اس لفظ نے اپنے محل کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا، اپنے محل سے تجاوز کیا اس نے، اس لیے اس کو مجاز کہتے ہیں۔ تو یہ مصدر جو ہے، یہ مصدر مجاز جو ہے، یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مصدر مبنی للفاعل ہے، یہ مجاز اپنے معنی میں نہیں ہے، مجاز کا مصدری معنی تو اگر آپ کریں گے تو اس کا معنی عبور کرنا، عبور کرنا مصدری معنی ہے، تجاوز کرنا، تو یہ تو اس لفظ کا محمل نہیں ہے، تو یہ مبنی للفاعل ہے، ہاں مجاز بمعنی ہاں مجاوز عن محلہ۔ اب دیکھیں نا، یا جائز عن محلہ، جائز
مجرد سے اگر لائیں گے تو جائز عن محلی، آپ کہتے ہیں یہ چیز جائز ہے. جائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، ہٹنے والی چیز. وہ جائز اور ناجائز شریعت والی بات الگ ہے، وہ شریعت کی اصطلاح الگ ہے، وہ حلال کے معنی میں ہے، یعنی معروف صفی شریعہ، شریعت میں جس کی رخصت ہو، جس کی اجازت ہو. لیکن یہی جاز یجوز، جاز البحر، تو اگر یہی جاز یجوز باب افعال میں لے جائیں گے تو متعدی ہو جائے گا، اس کا خاصہ ہے تعدیہ. اجاز یجیز کے معنی میں ہو جائے گا، پھر اس کا معنی چینج ہو گیا. اجاز یجیز کے معنی پھر وہ عبور والا نہیں ہے، باب کے تبدیل ہونے سے کبھی مادے کا معنی چینج ہو جاتا ہے. اجاز یجیزو کے معنی اذن دینا، کسی کو اذن دینا، ہاں، جس سے مجاز ہے اجاز یجیزو، تو معنی چینج ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بہرحال یہ حقیقت اور مجاز کے متعلق یہ لغوی تحقیق ہے ان دونوں الفاظ کی. ہاں، مجاز ظرف بھی ہو سکتا ہے، مصدر میمی جو ہے وہ ظرف کے وزن پر آتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ فی الحقیقت والمجاز. اب اس کی تعریف کرتے ہیں حقیقت کی کہ کل لفظ وضعہ واضع اللغت بإزاء شیء فهو حقیقت له. ہاں، ہر وہ لفظ جس کو لغت کے واضع نے کسی شے کے مقابلے میں وضع کیا، متعین کر دیا. وضع معنی متعین کر دیا. وضع کا معنی، وضع کی تعریف آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق، بحیث متى اطلق او احس الشیء الاول. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ وضع ہے کہ گویا کہ لغت عربی کے واضع نے اس لفظ کو متعین کر دیا اس شے کے لیے. موبائل کا لفظ متعین کر دیا، یہ جو سامنے پڑا ہوا ہے اس کے لیے. تو اب موبائل کا استعمال اگر آپ اس میں کریں گے، ہذا موبائل، تو یہ پھر کیا ہے؟ حقیقت. سمجھ آئی؟ اچھا، وَلَوِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مَجَازًا، اور اگر اپنے موضوع لہو میں لفظ کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ غیر موضوع لہو میں کریں گے تو پھر کیا ہے؟ مجاز ہے. آپ موبائل جو ہے وہ آپ چائے کے پیالی کو کہیں کسی مناسبت کی وجہ سے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ لیکن علاقہ چاہیے، یاد رکھیں، حقیقت کے ساتھ مجاز کا علاقہ ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہر لفظ کو اٹھا کر دوسرے میں استعمال کریں گے تو وہ تو سمجھیں گے کیسے. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ موضوع لہو کا وجود ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں، مجازی معنی لینے کے لیے یہ مسئلہ اختلافی ہے جو آپ نے چھیڑا ہے. ہاں، بعض علماء نے لکھا ہے، اہل لغت نے، کہ ہر مجاز کے لیے حقیقت کا ہونا واجب ہے. مجاز بدون حقیقت جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور راجح قول یہی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے. ہاں، اتنا ہے کہ لفظ کا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس کا موضوع لہو نہیں ہے، جس میں استعمال ہوا ہے یہ اس کا موضوع لہو نہیں ہے، تو بس اس میں اس کا استعمال مجاز ہے.
چاہے اس کا اصل موضوع ہو آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، یا وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا علم مجاز کے لیے ضروری ہے یہ اس کو ہاں کہ یہ جس میں آپ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ کم از کم اس کا موضوع ہو تو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو بہرحال اگر غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو مجاز، اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ اب ایک اصول کا ایک قاعدہ بتاتے ہیں آپ کو، اصول حنفیہ کا ایک قاعدہ بتاتے ہیں جس پر مسائل فرعیہ متفرع ہوتے ہیں، اور جس قاعدے کے مطابق فقہ حنفی کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ کہتے قاعدہ یہ ہے کہ ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ، یہ قاعدہ ہے کہ مجاز اور حقیقت یعنی معنی مجازی اور معنی حقیقی دونوں میں دونوں مراد لینا لفظ کے ایک استعمال میں، ایک لفظ سے ایک استعمال میں جائز نہیں ہے۔ ایک لفظ سے ایک استعمال میں معنی حقیقی اور مجازی دونوں مراد لینا جائز نہیں ہے، کہ یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، شوافع اور بعض معتزلہ کے نزدیک جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایک استعمال میں ایک لفظ سے حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کا ارادہ کرنا، وہ کہتے ہیں جائز۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک استعمال میں ایک لفظ سے دونوں معنوں کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ آئی سو میں؟ اچھا، کہتے دیکھیں کہ وَلِهَذَا قُلْنَا، اب وہ مسائل شروع کر رہے ہیں جو اس قاعدے اور قانون سے نکلتے ہیں، استخراج ہوتا ہے مجتہدین نے اس قاعدے کو استعمال کر کے جن مسائل کو نکالا ہے قرآن و حدیث سے، وہ چند ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو وہ دیتے ہیں، کیونکہ اصول کا مطلب یہی ہوتا ہے اصول فقہ کا، کہ فقہ کے مسائل اس کے فروع ہیں، یہ اس کے اصول ہیں، یعنی یہ اس کے باپ دادا ہیں اور وہ اس کے بچے کچے ہیں، ادھر سے ہی نکلتے ہیں وہ۔ آئی سمجھ میں؟ تو فرماتے ہیں دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین، سود کی حرمت بیان کی حضور نے، فرمایا ایک درہم دو درہموں کے عوض نہ بیچو، ایک روپیہ دے کر 2 روپیہ لو، ایسا نہ کرو۔ ولا الصاع بالصاعین، اور ایک صاع 2 صاعوں کے عوض میں نہ بیچو۔ اب دیکھیں درہم تو خیر وہ صافی بات ہے، درہم تو آپ جانتے ہیں، لیکن صاع کے 2 معنی آتے ہیں، ایک وہ لکڑی کا بنا ہوا جو پیمانہ ہوتا ہے، وہ برتن، وہ خشب منقور، لکڑی کے تنے میں جو انہوں نے نقرہ کیا ہوا ہے، وہ
وہ ٹویا سا کیا ہوا ہے اور وہ برتن بنایا ہوا ہے، تو ایک لکڑی کا وہ برتن، وہ پیمانہ، اس کو بھی سوا کہتے ہیں، اور ایک اس سوا کے اندر جو چیز موجود ہے، مثلا سوا کے اندر گندم ہے، تو وہ گندم جب ایک سوا کے برابر ہو جائے تو اس گندم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سوا. سوا من برن او نصف ساع من برن او ساع من شعیر و تمر، یہ فقہ میں آپ پڑھتے ہیں نا. تو وہ جو اندر اس کے جو کچھ ہے اس کو بھی سوا کہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو برتن ہے نا، یہ لکڑی کا برتن، یہ برتن سوا کا حقیقی معنی ہے. سوا کے لفظ کی وضع ہو چکی ہے اس برتن کے لیے، واضح نے اس کو وضع اس کے لیے کیا ہے، سوا اس کو کہتے ہیں. لیکن ما فی السوا جو ہے، سوا کے اندر جو کچھ ہے، اس کے اوپر بھی سوا کا اطلاق ہوتا ہے. تو وہ موضوع لہو ہے نہیں، اس کے لیے تو واضح نے اس کو وضع نہیں کیا، سوا کے لفظ کو تو اس کے لیے وضع نہیں کیا، ورنہ پھر تو وہ غیر معین معنی ہے. بھائی ما فی السوا تو جناب گندم بھی ہو سکتے ہیں، جوار بھی ہو سکتے ہیں، وہ مکئی بھی ہو سکتی ہے، کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ما فی السوا جو ہے وہ اس کا مجازی معنی ہے. اچھا، اب دو معنی سوا کے آ گئے، ایک حقیقی معنی، ایک مجازی معنی. تو بھائی یہاں جو حدیث میں سوا کا لفظ استعمال ہے کہ لا تبیع السوا بالسوعین، اس سوا سے مجازی معنی ہمارے ائمہ کے اجماع سے ثابت ہے کہ مراد ہے. معنی مجازی مراد ہے کہ وہ جو سوا کے اندر جو کچھ آتا ہے نا، وہ گندم ہو یا جو ہو، وہ مراد ہے کہ وہ ایک سوا دو سواؤں کے عوض میں نہ بیچو. وہ گندم یا جو یا تمر یا جو بھی ہے، وہ مراد ہے یہاں سوا سے. تو مجازی معنی متعین ہو گیا، ائمہ کا اس کے اوپر اجماع ہو گیا. تو جب مجازی معنی اجماعاً مراد لے لیا گیا تو اب حقیقت اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. لہذا اس سوا کے لفظ سے اب حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے. لہذا حقیقی جو وہ پیمانہ نہیں ہے، وہ لکڑی والا، وہ لکڑی والا پیمانہ اگر ایک آپ دو پیمانوں کے عوض میں بیچیں گے تو بیچتے رہو، اس کے بیچنے سے نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے، نہیں وہ سود نہیں ہے، وہ سود میں نہیں آتا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ بھی مراد لوگے تو یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہو گیا. آپ نے حقیقی مجازی معنی کے ساتھ حقیقت کو بھی جمع کر دیا، تو یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. اس لیے وہ لکڑی کا پیمانہ جو ہے وہ اگر ایک دو کے عوض میں آپ بیچتے ہیں تو بیچتے رہو، وہ جائز ہے، وہ ربا میں نہیں آتا. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ ولہذا قلنا، اسی قانون کے مطابق ہم نے کہا کہ لما اریدا ما يدخل فی الصاع، جب ارادہ کیا گیا ہے اس چیز